بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ا ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو ناظرین. ایک نیا دن، ایک مہکتی ہوئی صبح آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. دعا یہی کہ آج کا دن آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت بہتر ثابت ہو، دوسروں کو خوشیاں دے سکیں اور ہمیں آج کے دن اچھی اور بہتر خبریں جو ہیں وہ مل سکیں. پروگرام کا آغاز کرتے سیگمنٹ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہیلتھ سیگمنٹ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ہیلتھ سیگمنٹ کے اس ایشو کے بارے میں جو اکثر جو ہے جب پیش آ جاتی ہیں تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کو آپ کو ڈیل کیسے کرنا ہے، یا اس سچویشن میں فرسٹ ایڈ کیا ہونی چاہیے، اس سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے ٹریٹمنٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں. تو ان تمام ٹریٹمنٹس پر اور اس کی فرسٹ ایڈ جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے کسی بھی ایمرجنسی کا، اس پر ہم بات کریں گے. اگر ہم بات کریں گھر میں، اللہ نہ کرے کچن میں کام کرتے ہوئے کبھی آپ جل جاتے ہیں، برن ہو جاتا ہے، یا آئل گر جاتا ہے آپ کے اوپر، یا کسی اور طرح کا کوئی ایسڈ برن ہوتا ہے، کوئی کیمیکل برن ہے، یا گرم پانی سے آپ جل جاتے ہیں، اسی طرح کا اگر جلنا ہے تو اس میں فرسٹ ایڈ کیا ہونی چاہیے. اور اگر جل گیا ہے تو اس کے بعد مختلف لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بلینکٹ ڈال دو، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے نہیں پانی نہیں ڈالنا، کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں انڈا لگا دو. آخر کرنا کیا چاہیے، بہتر طریقہ کار کیا ہے جس سے آپ کی اسکن جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ برن ہو، کم سے کم آپ کو برننگ ہو اور آپ اس کے نقصان سے بچ سکیں. کیونکہ یہ بہت ہی ٹیریبل پین ہوتا ہے، آپ اس کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. لیکن یس جو لوگ گزرتے ہیں وہی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوفناک سچویشن ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اس کی ہم فرسٹ ایڈ جانیں گے، اس کے بعد اس کے ٹریٹمنٹ پر بھی، اور یقیناً احتیاط سب سے بہتر ہوتی ہے. اپنے گھروں میں بھی جب بھی آپ جائیں تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے، اکثر لوگوں کے پلو لٹک رہے ہوتے ہیں اس میں آگ لگ جاتی ہے، بال کھول کر آپ کچن میں کام نہ کریں. بچوں کو آپ کوشش کریں کہ جب آپ کو اس طرح کا فرائنگ کا یا کوئی آپ کام کریں تو آپ کے بچے کچن میں نہ ہوں. نارملی ایسے حادثات کچن میں ہوتے ہیں، یا ہم اپنے ملک میں ایسا بھی سنتے ہیں اکثر کہ کسی نے کسی کے چہرے پر جو ہے، اسپیشلی خواتین کے چہرے کے بارے میں ہی ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ چہرے پر جو ہے وہ تیزاب پھینک دیا اور اس کی وجہ سے جو ہے چہرہ جھلس گیا. تو یہ جو تمام معاملات ہیں، یہ تمام ایکسیڈنٹس ہیں جو برننگ کے ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پلاسٹک سرجن ہیں، آپ انہیں پہلے بھی میرے پروگرام میں دیکھتے رہے ہیں، ڈاکٹر اشرف گناترا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تو اچھا ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر بہت ہی اسٹارٹ سے میں اس پر بات کروں تو یہی 2-3 چیزیں ہیں جو بہت خاص ہیں کہ فرسٹ ایڈ بڑا امپورٹنٹ ہے جس کو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے. لیکن میں اگر اس سے پہلے بھی آپ سے یہ چیزیں جانوں کہ ایک ہے کیمیکل برن، ایک ہے جو آپ آگ سے فائر سے جل جاتے ہیں، یا ایسڈ کا برن ہے. ان تمام چیزوں کی برننگ کے سمٹمز بھی مختلف ہوتے ہوں گے، ریاکشنز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہوں گے، اور ٹریٹمنٹ بھی الگ ہوتے ہیں. کیا کتنے طرح کے برنز ہوتے ہیں جو آپ لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں؟ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ برن کیا ہے. ہاں. برن کا مطلب ہے جلس جانا، اس کو اردو میں کہتے ہیں جلس. کیا ہے جلس؟ کئی میکنزم ہے جس سے آدمی ایک بندہ جلس سکتا ہے. سب سے پہلے ہے ہم اس کو کہتے ہیں فلیم برن. فلیم برن کا مطلب ہے کہ فلیم برن یا فائر برن، یعنی آگ کے شعلوں سے بندہ جل گیا. دوسرا ہے کیمیکل برنز، جو کوئی بھی کیمیکل ہو، چاہے وہ ایسڈز ہو، چاہے وہ بیسز ہو، چاہے اور کوئی دوسرا کیمیکل ہے. تیسرا ہے الیکٹریکل برن، جو الیکٹرک ہماری گھروں کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو بندے جل جاتے ہیں، الیکٹریکل برنز ہوتے ہیں. اس کے بعد ریڈیشن برنز ہیں. ٹھیک ہے. ایون ایکسٹریم کولڈ جو ہے، بالکل ٹھنڈک، جو سائچین یا جیسے ایسے ٹھنڈے ایریا میں ہوتی ہے، اس سے بھی برن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو فروسٹ بائٹ کہتے ہیں. تو یہ سارے کازز ہیں. اور ایک اور کاز ہوتا ہے انہیلیشن برن. انہیلیشن برن کا مطلب ہے کہ سانس کی نالی جو ہے گیسز کی وجہ سے یا گرم ہوا کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، وہ بھی برن ہوتا ہے. تو یہ سارے برنز کی قسمیں ہیں. اور ہر قسم کے لیے تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، لیکن زیادہ تر جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے. لیکن فرق ہے تھوڑا تھوڑا سا. تو جب بھی کوئی شخص جلتا ہے، جو ہمارے یہاں ہم نے دیکھا ہے، جب اسپیشلی اگر کسی شخص کو آگ لگی ہوئی ہے، شعلوں پہ ہے اور ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، تو لوگ اس پہ کوئی بالٹی لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے پیچھے کمبل لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم لوگوں نے جو میڈیکل جو سلوگن ہے وہ ڈیوائس کیا، وہ اس کا ہے وہ اسٹاپ ڈراپ اینڈ رول.
स्टॉप का मतलब है रुक जाए, ठीक है, पहले उसको कहें उधर ही रुक जाओ, फिर उसको कहें कि जमीन पे आप लेट जाओ और लौटना शुरू कर दो। स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। जब वो जमीन पे लौटेगा तो आग की जो शोले हैं जो फ्लोर से टच में आएंगे वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और आग बुझ जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आप उसके पीछे कंबल लेके भागेंगे, आप उसके पीछे पानी की बाल्टी लेके भागेंगे, तो एक तो सही तरीके से आग बुझेगी नहीं, दूसरा जो आग बुझाने वाला है उसको खुद नुकसान होगा। तो ऐसे कई वाक़यात होते हैं कि बेगम को आग लगी है, शौहर खुद जल गया, बच्चे को आग लगी है, माँ बाप खुद जल गए। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब ये जो ब्लैंकेट है अक्सर ये भी तो फिर अब वो पकड़ लेती है ना, आग वो भी आग पकड़ लेती है, लेगी, तो ये तरीका सही नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो याद रखना है, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, यानी रुक जाएं, ज़मीन पे लौटना शुरू कर दें और आग और रोल करें तो आग बुझ जाए। जैसे ही आग बुझे आपने उसके ऊपर पानी डालना है। अच्छा, अब ये जो बड़ा मिसकंसेप्ट है और कई लोग इसको अगेंस्ट जाते हैं कि पानी नहीं डालना है। पानी डालना है और पानी जरूरी नहीं कि ठंडा पानी हो, कुछ लोग कहते हैं बर्फ वाला, कोई भी पानी हो, पानी डालें। और पानी 1 मिनट 2 मिनट नहीं डालना है, कम से कम 15 से 25 मिनट पानी डालना है। 15 से 25 मिनट पानी डालना है और पानी के अलावा और कोई चीज़ नहीं लगानी। लोग टूथपेस्ट लगाते हैं, ब्लू दवाई लगाते हैं, लाल दवाई लगाते हैं, पॉलीफेक्स लगाते हैं, डर्माजिन क्रीम लगाते हैं, कोई चीज़ नहीं लगानी, सिर्फ और सिर्फ पानी डालना है और 15 से 25 मिनट तक पानी डालते रहना है मुस्तकिल। दूसरा, जो लोग कहते हैं कि पानी डालने से आबले बन जाते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, पानी डालने से आबले बनते हैं और आबले बनना एक नेमत है। आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कि आगे क्योंकि पानी से जो आबले बनते हैं, आबले बनना एक नेमत है, हम कहते हैं ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब ये कि जो आपका बर्न है, जो झुलसा हुआ है, वो सुपरफिशियल है, ठीक है, ऊपर का है, जो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आबले नहीं बने हैं और उसको, और दूसरा लोग कहते हैं दर्द होगा, बिल्कुल सही कहते हैं, अच्छा कहते हैं, जितना दर्द होगा इतना अच्छा है। इसलिए कि दर्द का मतलब यह है कि जो नर्व एंडिंग्स हैं ऊपर वो खुल गई हैं और डिस्ट्रॉय नहीं हुई, और आपका जो जख्म है वो गहरा नहीं बना है। अगर जख्म गहरा नहीं बना है तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाए। जिनको बहुत अंदर मतलब डीप उनको बर्न हो जाता है तो फिर उनको क्या बर्निंग या सेंसिटिविटी सेंसेशन नहीं होती, वो तो खुश हो रहे होते हैं, हमें दर्द नहीं हो रहा और हमारी तो आबले भी नहीं बने। आबले बनना भी नेमत है और दर्द होना भी नेमत है। तो पानी डालेंगे तो आबले बनेंगे। इसका मतलब है कि हम इस तरह से आगे चल सकते हैं कि जो बर्न वुंड है वो 2 तरह के होते हैं, एक सुपरफिशियल, दूसरे डीप। उर्दू में कहेंगे सुपरफिशियल ऊपर के जख्म, डीप का मतलब है गहरे जख्म। अच्छा डॉक्टर साहब, जख्मों पे हम बात थोड़ा सा आगे जाके करेंगे, मैं इस पर थोड़ी सी 2-3 चीज़ें आपसे जानना चाहूँगी। आपने 2-3 बातें समझाई जो सबके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके करीब कोई है या नहीं है। अगर आप जल जाते हैं, अल्लाह ना करे आग लग जाती है, तो डॉक्टर साहब ने कहा आप जहाँ पर भी हम, आपने पैनिक नहीं होना, आपने रुकना है, ज़मीन पर लेटना है और उसके बाद आपने रोल करना है ताकि वो आग जो है वो बुझ जाए। सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि उस आग को बुझाया जाए और दूसरों को भी उस वक्त आपको यही कमांड देनी चाहिए जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं। उसके बाद पानी है, जो दूसरा स्टेप है कि पानी डाला जाए, ठंडा है पानी या आपके पास नॉर्मल टैप वाटर है वो आप डालें, 20 से 25 मिनट पानी डालें ताकि वो जो बर्निंग का प्रोसेस है, वो जो जिस्म में आपकी गर्माइश है उसको कूल किया जा सके, उसे रोका जा सके। डॉक्टर साहब ऐसे ही वो ताकि प्रोसेस स्लो हो सके। वो हीट जो अंदर पेनिट्रेट होती है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है। जब टेम्परेचर कम होता है तो जो वुंड बनता है, जो जख्म बनता है, वो सुपरफिशियल बनता है। ठीक है। सुपरफिशियल वुंड, अब मैं उसी पे आ जाता हूँ वापस कि जब भी कोई शख्स जलता है तो 2 तरह के जख्म बनते हैं, एक ऊपर के जख्म और एक गहरे जख्म। ऊपर के जख्म का मतलब ये है कि जो स्किन है वो खुद ब खुद रीजनरेट कर जाएगी, अपने आप खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, लेकिन उसमें लगेंगे 10 से 15 दिन। अच्छा, मतलब ये अगर ऊपर की स्किन रगड़ी है, जैसे रगड़ खाई है, जैसे जल गया है, तो सुपरफिशियल वुंड है तो अपने आप 10-15 दिन में ठीक हो जाए। उसमें किसी स्पेशलिस्ट प्लास्टिक सर्जन की भी जरूरत नहीं है, डर्मेटोलॉजिस्ट की भी जरूरत नहीं है, एक आम MBBS डॉक्टर भी ठीक कर सकेगा और कुछ भी आप लगाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। चाहे आप प्याज का अरक लगाएंगे, चाहे आप लाल दवाई लगाएंगे, ब्लू दवाई लगाएंगे, तो भी वो जख्म ठीक हो जाएगा, वो अपने आप ठीक होना है। लेकिन अगर एक दफा जख्म गहरा हो गया, इसका मतलब है कि जो डीपर लेयर्स हैं, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं एपिडर्मिस और डर्मिस। अगर डर्मिस ये कहते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं कि ये कितना परसेंट है, 1% है या 5% है या 10% है या 20% है। सबसे पहले ये कैलकुलेट किया जाता है
ٹھیک ہے. تو جو نارملی جو برنز خراب سمجھے جاتے ہیں وہ 15% سے ابو بچوں میں اور 20% سے ابو ایڈلٹ میں. اچھا ہم موویز میں سنتے ہیں 80%, 90%. تو 15% سے اگر ابو ہے بچوں میں تو اس کو داخلے کی ضرورت ہے. 20% سے ابو ہے بڑے میں ایڈلٹ میں تو اس کو داخلے کی ضرورت ہے. یہ اس سے کم والے کو داخلے کی ضرورت نہیں ہے, وہ او پی ڈی کے طور پہ آؤٹ پیشنٹ ٹریٹ کیے جا سکتے. ٹھیک ہے. اچھا ایک دفعہ جب داخل ہو جاتے ہیں تو فوری طور پہ جو بھی جہاں یہ برنز وارڈ میں یا پلاسٹک سرجری وارڈ میں ایڈمٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ اسیس کیا جاتا ہے کہ یہ برن سپرفیشل ہے یا ڈیپ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے برنز کو سارے زخموں کو صاف کیا جاتا ہے, اس کو نارمل سلائن سے واش کیا جاتا ہے, کریم لگائی جاتی ہے جو زیادہ تر سلور سلفر ڈائزین کریم ہے, اور اس کی ڈریسنگ کر کے ساتھ میں آئی وی فلوئڈس دیے جاتے ہیں. جو اس میں چونکہ جس طرح سے ڈائریا کے اندر پانی اور نمکیات کی کمی ہوتی ہے تو برنز کے اندر بھی پانی اور نمکیات کی کمی ہوتی ہے, اور برن کے پیشنٹ کو زیادہ پانی کی کمی ہو جائے گی تو وہ ایک ہائپو والیومک شاک یعنی والیوم کم ہونے کی وجہ سے وہ شاک میں چلا جائے گا اور اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو آئی وی فلوئڈ دیے جاتے ہیں, زخم کو پٹی کی جاتی ہے, پین کلر دیے جاتے ہیں, ٹیٹنس کے لیے پروفائلیکسس دیا جاتا ہے اور اس کو داخل رکھا جاتا ہے. 3-4 دن کے اندر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو زخم ہے یہ سپرفیشل ہے یا ڈیپ ہے. اگر سپرفیشل ہے تو مریض کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے, اور اگر ڈیپ ہے گہرے زخم ہے تو پھر ان کو کھال لگانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اچھا تو پھر وہ باقی جو اس کا پورا پروسیجر ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا گرافٹنگ ہے, اس میں سرجری تمام چیزیں, ڈیپ سرجری یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں اس پر جو ہم مزید بھی ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, ڈاکٹر شفقت ناترا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے جن کو اللہ نہ کرے کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کسی انسیڈنٹ میں وہ جل جاتے ہیں یا برن ہو جاتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا کیا سچویشن میں آپ کون کون سے ٹریٹمنٹ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو بہت خاص بات جس پر آج سب سے زیادہ انہوں نے چاہا ہے کہ اس پر جو ہے وہ فوکس کیا جائے وہ یہی ہے کہ ہر چیز تمام ٹوٹکے آپ کے, تمام کچن آپ کا ایک طرف, اگر کچھ بھی ہوتا ہے سوائے الیکٹرک اگر آپ کو کوئی سوئچ سے آپ کو لگ جاتا ہے, اس کے علاوہ جتنے بھی برنز ہیں اس میں آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ پانی ڈالنا ہے, جتنا ہو سکتا ہے پانی ڈالیں. اور ابھی میں بریک میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہی تھی, کمپلین یہی ہوتی ہے کہ نا بہت جلن ہو رہی ہے, بہت جلن ہو رہی ہے, تو اس لیے مختلف چیزوں کا پھر سہارا لیا جاتا ہے, چاہے وہ ٹوٹکے ہوں چاہے وہ کریمز ہوں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کچھ نہ کریں, آپ بیٹھے ہوئے, آپ جو ہے آپ کے اگر ہاتھ پر ہوا ہے تو آپ کسی بھی بول میں پانی لے لیں, اپنا ہاتھ پانی میں ڈپ کر کے رکھیں, 1 گھنٹہ کر کے رکھیں, وہ کولنگ افیکٹ آپ کو ملے گا. کسی اور چیز کو استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پانی جو ہے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کریمز لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو بات ہے, لیکن یہ میں ان لوگوں کی بات کروں جن کو گھروں میں کچن میں کام کرتے ہوئے, ابھی میں آپ سے ذکر کری تھی بریک میں, کچھ عرصے پہلے میری والدہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ وہ کھانا بنا رہی تھی اور اس میں بھگاڑ لگانے کے لیے انہوں نے کڑی لیوز لیے, اس میں انہوں نے واش کیا تو اس میں شاید پانی کے کچھ قطرے ہوں گے, جب انہوں نے وہ آئل میں ڈالے تو وہ ایک دم سے آئل اچھلا, اور اتنا اچھلا کہ ہم باہر بیٹھے تھے, ہمیں لگا کہ ہمارے کچن میں آگ لگ گئی, اور ایک اماں کی چیخ کی آواز آئی. اس کے بعد سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا ہوا. جب وہ بیچاری جب تھوڑے باہر آئی ہیں تو ان کے فرنٹ کے بال بالکل, ان کی آئی بروز جو ہے وہ بالکل جلی ہوئی تھی, اور اس ٹائم پر مجھے یہ بات یاد تھی کہ میں نے اپنے ہی پروگرام میں سنا ہے کہ پانی ڈالنا ہے, پانی ڈالنا ہے. اس ٹائم میں نے ان کا فیس واش کروایا ہے, ان کی آنکھوں میں میں نے جتنا ہو سکتا تھا میں نے اس ٹائم پر پانی ڈالا, اور جو باقی ڈاکٹر کو کال کرنا وہ سب بعد میں ہو رہا تھا, لیکن پہلے یہی تھا کہ پانی ڈالا. اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب اس سے ان کو اتنا فائدہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہے, آئی بروز جل گئی, فرنٹ کے بال جل گئے, ان کی سکن یہ سب ڈیمیج ہوا, لیکن ان کی آنکھیں باقی سب چیزیں ٹھیک رہی پانی کی وجہ سے. 10-15 دن میں ٹھیک بھی ہو گئی الحمدللہ. بعد میں کریمز لگائیں, سب چیزیں ہوئیں, وہ تمام چیزیں ہوئیں. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ چلیں فرسٹ یہ دیکھیں, میں نے سیکھی یہ چیز اپنے پروگرام سے سیکھی اور میرے گھر میں اس چیز نے مجھے مدد کیا, اللہ نہ کرے ایسی کوئی چیز ہو جائے تو آپ لوگ بھی اس چیز پر امپلیمنٹ کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے بعد کچھ کریمز یا یہ تمام چیزیں پھر نشان کو ختم کرنے کے لیے تو ہیلپ کرتی ہیں نا. بالکل, جیسے میں نے کہا نا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ڈیٹرمن کی جاتی ہے کہ جو زخم ہے وہ اوپر کا ہے یا گہرا ہے. اگر زخم اوپر کا ہے جس کو ہم سپرفیشل کہہ رہے ہیں بار بار,
وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اس میں آپ کریمیں لگائیں گے, پین کلر دیں گے, اینٹی بایوٹکس دیں گے, وہ خود بخود 8 سے 15 دن, زیادہ 20 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. اس میں کوئی نشان نہیں رہے گا, کوئی نشان نہیں رہے گا. لیکن اگر زخم گہرا ہے تو وہ زیادہ ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں, وہ 21 ڈیز 21 دن ویٹ کرتے ہیں کہ یہ زخم ٹھیک ہو جائے. اگر 21 ڈیز میں زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ زخم گہرا ہے. ٹھیک ہے, زخم گہرا ہے تو اب اس کو کیا کرنا ہے, اس پہ گرافٹنگ کریں گے. جب گرافٹنگ کریں گے تو نشانات بھی رہ سکتے ہیں اور بعض دفعہ ڈیفارمیٹی یعنی نقص بھی رہ سکتا ہے. کیونکہ اگر میں نے تھائی سے لے کے فیس پہ گرافٹ لگایا ہے تو دونوں کا کلر مس میچ کرے گا, کلر مس میچ ہوگا اور نشان رہ سکتا ہے. لیکن ان سب چیزوں کے لیے پھر بعد میں کافی ٹریٹمنٹ کے آپشنز ہیں, کریمیں آتی ہیں, لیزرز آتا ہے. اس ساری چیزوں سے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بہتر. ایک ورڈ ہوتا ہے نارمل اور ایک ہوتا ہے بہتر. اگر سپرفیشل وونڈ ہے تو وہ نارمل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن ڈیپ وونڈ ہے, گہرا زخم ہے, تو جو گرافٹنگ وغیرہ اور یہ ساری پروسیجر سے پیشنٹ بہتر ہو جائے گا, لیکن 100% نارمل نہیں ہوگا. اچھا, اگر میں اس میں کچھ انسیڈنٹس کی بات کروں جو رپورٹ کیے گئے ہیں, جن کو آپ نے ڈیل کیا, ابھی ڈاکٹر صاحب جس طرح ذکر کر رہے تھے کہ ایک تو حادثہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی دشمنی میں یا آپ سے ریونج لینے کے لیے ہم سنتے ہیں کہ جس طرح آپ چولہے پھٹ گئے ہیں اور اس سے لوگوں کو لاک کر دیا جاتا ہے, وہ بیچارے وہیں جل جاتے ہیں, تکلیف اذیت برداشت کرتے ہیں, بری کنڈیشن میں لے جایا جاتا ہے. وہیں ڈاکٹر صاحب نے ایسا ایک اور بات کہی کہ کچھ لوگ جو ہیں جو آئی ڈونٹ نو کس لیول پر پہنچ جاتے ہیں زندگی میں کہ وہ خود سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں اور اس لیول کو چنتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جلا کر جو ہے اب وہ مار دیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہوگا کہ میں نے اگر مرنا بھی ہے تو میں نے اپنے آپ کو اتنی اذیت ناک موت مارنا, اذیت میں رہنا اور پھر اللہ کی بھی نافرمانی کرنا, مختلف پہلو ہیں اس میں جس میں ہے ہی نافرمانی اور اذیت اور تکلیف. ڈاکٹر صاحب ایسے جب آپ خود ایک چیز اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں پھر آپ کے بچاؤ کا پہلو بھی کم ہو جاتا ہے, پھر اس میں آپ کے ہرٹ ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں. آپ نے یہاں پر بھی ایسے کیسز دیکھے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا, جو سوسائڈل پیشنٹ جو اپنے آپ کو سوسائڈ کرتے ہیں وہ زیادہ تر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں یا اور کوئی نفسیاتی بیماری کا شکار ہوتے ہیں. ان میں سے کئی پیشنٹ تو ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں, کئی پیشنٹ ٹریٹمنٹ نہیں لے رہے ہوتے. یہ پاکستان کی بد نصیبی ہے یا بدقسمتی ہے کہ یہاں جتنے بھی نفسیاتی مریض ہیں ان کو یا تو آصف کہہ کے ٹال دیا جاتا ہے یا جادو ٹونا کر کے ٹال دیا جاتا ہے, اور ان کا ٹریٹمنٹ نہیں کرایا جاتا سائیکٹرسٹ کے پاس. اگر کوئی سائیکٹرک پیشنٹ ہے, اس کا صحیح ٹریٹمنٹ ہوتا ہے سائیکٹرسٹ کے پاس, تو زیادہ تر وہ ڈپریشن سے باہر آ جاتے ہیں اور سوسائڈل ٹینڈنسی ختم ہو جاتی ہے. سوسائڈل ٹینڈنسی کا مطلب خالی اپنی جان لینا نہیں ہوتا, بعض دفعہ اپنے آپ کو کسی اور طریقے سے بھی نقصان پہنچانا ہوتا ہے. تو بند سے بھی وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. بعض دفعہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ بند سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے. یہ کئی لوگ پروٹیسٹ کے لیے بھی خود سوزی کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا پریس کلب کے سامنے یا اسمبلی کے سامنے. ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا چیز کرنے جا رہے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا ہفتے دو ہفتے. تو ایک شخص جس کو یہ پتا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے تو میں نے کھانا کھانا ہے, جس کو اتنی عقل ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ جب یہ آگ لگے گی تو یہ مجھے کتنا نقصان پہنچائے گی. ڈاکٹر صاحب آگ لوگ یہ جلاتے ہیں نا اپنے آپ کو, بعض لوگ مٹی کا تیل ڈالتے, بعض لوگ پیٹرول ڈالتے ہیں. اب آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ پیٹرول بہت تیزی سے آگ پکڑتا ہے اور زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. بعض لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں کہ کیروسین آئل اتنا نقصان نہیں پہنچاتا. اگر آپ کیروسین آئل ڈال کے, مٹی کا تیل ڈال کے اپنے آپ کو جلائیں گے تو اتنا نقصان نہیں ہوگا. منہ سے آگ نکالتے ہیں, او مائی گاڈ, وہ ایک اور ہارریبل, وہ بھی شاید یہی تمام چیزوں کو کیروسین یا اس طرح کا کچھ کر کے, یہ کوئی ہم یہاں پر وہ تمام وہ بتانے رہے, میں بتا رہی ہوں, ہاں ایسے ہی کرتے ہیں شاید وہ بھی. تو بیس امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو برنز کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مہنگا بھی ہے, وہ تکلیف دہ بھی ہے اور مشکل بھی ہے. جو برنز کا جو مین پوری دنیا کے اندر ڈیولپ کنٹریز میں جو برنز کا انسیڈنس کم ہوا ہے وہ پریونشن سے ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ ٹریٹمنٹ سے کم ہوا ہے. پریونشن کا مطلب ہے کہ جیسے اب یہ بلڈنگ ہے, یہاں پہ میں نے دیکھا کوئی ایگزٹ نہیں ہے. اللہ نہ کرے اس بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے تو آپ کے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں. دوسرا, آپ کی بلڈنگ میں کہیں پہ بھی کسی ایک فلور پہ بھی فائر ایکسٹنگوشر نہیں پڑا ہوا. اس ایک فلور پہ ایک فائر ایکسٹنگوشر ہونا چاہیے, اور یہ سارے رولز ریگولیشن ہر جگہ اپلائی ہونے چاہیے. جتنی بھی بلڈنگیں بننی چاہیے, بڑے بڑے بلاکس بنتے ہیں, ان میں فائر ایگزٹ ہونا چاہیے, جو پاکستان میں نہیں ہے. آپ کی جتنی الیکٹریکل وائرنگ ہے وہ کنسیلڈ ہونی چاہیے, سامنے کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے.
جتنے بڑے آپ میٹرز بڑے بڑے جو میٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں جہاں دیکھیں ایک دوسرے میں تار الجھے ہوئے ہیں یا روڈوں پہ آپ دیکھیں تار الجھے ہوئے ہیں وہ چیزیں نقصان کا باعث بنتی ہیں. رائٹ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ پہلے ہی اسٹیپ پر اگر آپ روک لیں تو شاید آپ کو اتنے بڑے نقصان کی طرف بڑھنا ہی نہیں پڑتا ایک انسان. اور یہ ہمارے یہاں تو عام لوگوں کے ساتھ اتنے مسائل ہیں تو جو لوگ اس طرح کی سچویشن میں چلے جاتے ہوں گے ان کے لیے تو ویسے بھی لائف کے جو ٹاسک ہیں وہ بہت زیادہ چینج ہو جاتے ہوں گے, بہت ڈفرینٹ ہو جاتے ہوں گے. یہاں ایک اور بھی بہت جو ہے عام سی چیز ہے لیکن اس کا نقصان بہت بڑا ہے. اگر ہم ایسڈ کی یا کیمیکل کی بات کریں ڈاکٹر صاحب وہ بھی بہت ایزیلی مل جاتا ہے آپ کو, بہت ایزیلی اور بہت چیپ آپ کو مطلب چیپ پرائز چیپ آپ کو ملتا ہے. آپ جائیں ایزیلی, آپ کو جتنا چاہیے, آپ کو کوئی سوال نہیں کرے گا, آپ سے پوچھے گا نہیں کہ آپ کو کیوں چاہیے, کس لیے چاہیے. ہاں ہو سکتا ہے کہ اس کی جس طرح آپ کنسنٹریشن کی بات کر رہے تھے وہ بہت زیادہ کم ہو یا تیز ہو لیکن ایسڈ آپ کو بہت ایزیلی مل جائے ڈاکٹر صاحب. یہاں سے آپ بورا پیر جائیں دو طرح کے ایسڈ مل جائیں گے, گندک کا تیزاب جس کو سلفورک ایسڈ کہتے ہیں اور نمک کا تیزاب جو ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے, دونوں آپ کو آرام سے مل جائیں گے. اور نارمل لوگوں نے گھروں میں بھی رکھے گھروں میں رکھا ہوتا ہے. اور یہ کیمیکل برن ایکسیڈنٹل بھی ہوتے ہیں. بعض خواتین یہ کرتی ہیں کہ بوتلوں میں ڈال کے باتھ روم واش کرنے کے لیے رکھ دیتی ہیں, اوپر الماری میں رکھا ہوا ہے اور اس کو کاک نہیں کیا نہ اس کو لیبل کیا. اب وہ اٹھانے کے لیے کچھ اور گئی ہیں اور ایک دم سے گرا ہے اور ان کے چہرے جلس گئے. یہ ایکسیڈنٹل برن کیمیکل بھی ہو جاتے ہیں. تو آنکھوں میں جل جا سکتا ہے, چہرہ جل سکتا ہے صرف اس لیے کہ بوٹل کو کاک کر کے نہیں رکھا ہے. تو پریونشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور پریونشن کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں گھر کے اندر, انڈسٹریل اور بچوں میں. اور مجھے آپ مطلب کیا ضرورت ہے آپ کو اس طرح کے ایسڈس کی یا کیمیکل کی گھر کو صاف کرنے کے لیے؟ اگر آپ پراپر ڈیلی اپنے گھر میں اگر صفائی کریں تو آئی ڈونٹ تھنک سو ڈاکٹر صاحب کہ آپ کو ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑے گی کہ آپ اپنے گھر کی صفائی کر سکیں. لوگ جس طرح نہیں, زیادہ تر لوگ یہ رکھتے ہیں باتھ روم کے لیے اور جو ان کے جو گٹرز بلاک ہو جاتے ہیں ان کے لیے رکھتے ہیں. جب گٹر بلاک ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اندر تیزاب ڈال دیتے ہیں تو اس سے وہ ڈیزولو ہو کے پیسج کو کلیئر کر دیں. لیکن اگر ایسا کوئی چیز ہے بھی تو پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ عام ایزیلی ملنا ہی نہیں چاہیے. اگر یہ آپ کسی کو دے بھی رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ پوری اس کی جو ہے انویسٹیگیشن کریں. ایون کہ آپ اس کا اگر NIC لینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی لیں, اس سے پوچھیں کس پرپس کے لیے کیوں لے کے جایا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں اگر ہم کنٹرول کریں گے تو ہی ہم ان طرح کے جو تمام ایکسیڈنٹس ہیں ہم ان سے شاید بچ سکیں گے اور ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر سکیں گے. آپ فیکٹریز میں سنتے ہیں جس طرح بھی جو آپ بتا رہے ہیں, یہاں پر کیا ہے ایگزٹس نہیں ہوتے, لوگوں کو فائر ایکسٹنگوشرز کا استعمال کرنا نہیں آتا. اگر وہ وہاں پر موجود بھی ہوتے ہیں تو وہ خالی ہوتے ہیں, ایمٹی ہوتے ہیں. تو یہ تمام جو سچویشنز ہیں یہی اس طرح کے انسیڈنٹس اور ایکسیڈنٹس کریٹ کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کراچی میں اگر میں بات کروں برن سینٹرز موجود ہیں, سول میں بھی ہے, میں نے وہ برن سینٹر دیکھا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ادارے ہیں جہاں پر یہ تمام چیزیں ہیں جہاں برن سینٹر ہے. کس طرح کا کام ہو رہا ہے یہاں پر برنس پر؟ انفارچونیٹلی جو کراچی میں جتنے برن سینٹر ہونے چاہیے اتنے ہیں نہیں. صرف گورنمنٹ سیٹ اپ میں ایک ہی برن سینٹر ہے جو سول ایک. جتنے بھی سندھ گورنمنٹ کے جو جناح وغیرہ ادھر تو کہیں پر نہیں, جناح کے اندر نہیں ہے لیکن NICH میں بچوں کا ہے. اوکے ٹھیک ہے. NICH میں بچوں کا وہ اچھی سروس دے رہے ہیں. یہاں والے بھی جو سول میں بھی یہ بھی اچھی سروس دے رہے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو برن کی سروس ہے وہ مہنگی بھی ہے اور اس میں جو اسٹاف ہوتا ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے. جتنا بھی ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو اسٹاف ہوتا ہے برن سینٹر میں یا برن وارڈ کے اندر وہ ہر 3 مہینے بعد چینج ہو جاتا ہے. کیوں چینج ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ڈیلی ان اینڈ آؤٹ برنس کے پیشنٹ دیکھتے رہتے ہیں تو آپ ایک اس کے عادی ہو جاتے ہیں, آپ کا موٹیویشن ختم ہو جاتا ہے. آپ ایک 90% برن پہ کام کر رہے ہیں اور وہ 2 دن بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے, آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ آپ کے اندر ایپیتھی آ جاتی, کیا کہیں گے ایپیتھی کو. تو پھر آپ 3 مہینے 6 مہینے بعد آپ اتنی زیادہ کام نہیں کرتے کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے یہ مر جائے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پیرامیڈیکل اسٹاف کو چینج کر دیتے تاکہ جو نیا اسٹاف آئے وہ موٹیویٹیڈ آئے, کام کرے. اور ایک دفعہ جب آپ ڈپریشن میں ہو جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں کہ یار یہ تو بچے گا نہیں, تو آپ اتنی محنت نہیں کرتے اور آپ ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور جو ایسا پیشنٹ ہے اس کو ٹوٹل ہیلپ کی اور ٹوٹل جو ہے وہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ علاج کی ضرورت, بہت زیادہ علاج. اگر کوئی 90% 80% بچہ مطلب پیشنٹ ہے, اور پاکستان میں جو ریشو ہے وہ یہ ہے کہ 50% سے ابو اگر کوئی جلا ہوا ہے اس کے بچنے کے چانسز 50%.
जैसे अगर मुझे अभी कोई कॉल आती है कि पेशेंट 80% जला हुआ है और उसको डायबिटीज़ भी है, उसको ब्लड प्रेशर भी है, तो मैं कहूँगा उसके चांसेस कम हैं। और एक पेशेंट जिसको अगर कॉल आती है कि 20% है, 18-17 साल का है, 20% पेशेंट बर्न है, तो मैं कहूँगा उसके चांसेस अच्छे हैं बचने के। अच्छा, यहाँ हमने जो अभी तक बात की वो बात की कि चेहरे पर या बॉडी पर, लेकिन जो इस तरह के बर्न्स होते हैं वो तो टोटल पूरी बॉडी पर आपके जो है अफेक्ट करते हैं, आपकी पूरी बॉडी जो है उसकी वजह से जो है वो जल जाती है। इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा एक लॉन्ग टाइम पीरियड लगता है आपको ट्रीट करने के लिए, उनके ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं इस पर मैं मज़ीद भी बात करूँगी। और जो इलेक्ट्रिक शॉक्स की जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होगा अगर इस तरह का कोई बर्न आपको हुआ है, इस पर भी बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर अशरफ गनात्रा हमारे साथ मौजूद हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं। जब बर्न्स हो जाते हैं, कोई जल जाता है या इस तरह के कोई हादसात हो जाते हैं, आपने अक्सर सुना होगा फैक्ट्रीज़ में आग लग गई या किसी ने किसी में पे जो है तेज़ाब फेंक दिया, अपनी नफ़रत जो है उसको ख़त्म करने के लिए पता नहीं लोग किस किस तरह के कैसे कैसे काम करते हैं। उसकी जगह आप अगर कोई बेहतर अच्छा काम करें तो शायद आप अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकें, लेकिन लोगों के पास टाइम बहुत है शायद फ़ुजूल चीज़ें सोचने के लिए। लेकिन खुदारा यहाँ पर हमें अगर बेसिक चीज़ों को अगर हम कंट्रोल कर लेना, हम खुद अपनी तरफ से भी कुछ एहतियात करें तो हम इस तरह के कुछ छोटे छोटे एक्सीडेंट जो हैं वो उनसे हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने केमिकल की बात की, आपने एसिड की बात की, आपने कहा कि अगर फायर बर्न हो जाता है तो पानी का इस्तेमाल सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक बर्न है आपको, ठीक है, आप नॉर्मली हमारे यहाँ वायर जो होती हैं उसमें स्विचेस नहीं लगे होते, कुछ घरों में वो नहीं लगे तो वो नहीं लगे, वो वैसे ही आपने जो है वो मैच स्टिक्स के साथ उनको जोड़ा हुआ होता है और वो वैसे ही चल रही होती हैं, बदएहतियाती हो रही होती है। इन चीज़ों से अगर आपको जो है वो शॉक लग जाता है या तमाम चीज़ें होती हैं तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये देखें, घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट लगता है वो ज़्यादातर कोई काम कर रहा है उसकी वजह से करंट लगता है, या बाद दफ़ा बारिश हो रही होती है और गीले हाथों से आप इलेक्ट्रिकल बेल बजाते हैं, उसकी वजह से करंट लगता है। अगर किसी शख्स को इलेक्ट्रिक करंट लगा हुआ है और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है मदद के लिए, तो जैसे मैंने बताया था कि अगर फ्लेम बर्न है तो उसको स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल कहेंगे, इसमें ये नहीं कहेंगे। इसमें सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कि मेन स्विच को ऑफ करें। ठीक है। अगर मेन स्विच का पता नहीं है कि कहाँ पर है तो फिर उस बंदे को जिसको करंट लगा हुआ है उसको नॉन कंडक्टर यानी किसी लकड़ी से या किसी और चीज़ के ज़रिए जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता उसको अलग करना है। सबसे पहले उसको जाके, अगर उसको करंट लगा हुआ है उसको जाके खींचना नहीं है तो आपको भी करंट लग जाएगा। अच्छा, उसको पकड़ने से वो आपको भी लगेगा। तो ये आपने अखबारात में पढ़ा होगा कि 2-3 भाई, एक भाई को करंट लगा, दूसरे 2 भाई बचाने गए उसको, आपस में भाई भैया भाईजान तीनों चले गए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ करना है। अगर मेन स्विच का नहीं पता है तो उसको नॉन कंडक्टर लकड़ी से, कुर्सी से, किसी भी चीज़ से उसको अलग करना है। एक जब अलग हो जाए तो इसका मतलब उसको करंट से अलग हो गया तो फिर आप उसको टच कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे पहले ये देखना है कि उसकी ब्रीदिंग है या नहीं है। अगर ब्रीदिंग नहीं है तो आर्टिफिशियल थोड़ी ब्रीदिंग आप दे सकते हैं। और उसकी पल्स देखनी है कि उसको दौरान खून आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो चीज़ें नॉर्मल हैं तो ठीक है, अगर वो चीज़ें नॉर्मल नहीं लग रही तो फौरी तौर पे आपने करीबी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ले जाना। अगर कुछ लोग वेल वर्स्ड हैं किस ऑफ लाइफ में, जिसमें हम कहते हैं कि वो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे, उसको हम किस ऑफ लाइफ कहते हैं कि वो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देता है तो उसका सांस आ जाता है। बाद दफ़ा करंट इतना सीवियर होता है, हाई वोल्टेज होता है कि दिल स्टॉप हो जाता है, हार्ट स्टॉप हो जाता है फिब्रिलेशन में और उसी वक्त डेथ हो जाती है। बाद दफ़ा हार्ट काम कर रहा होता है और उसमें क्या डिसरिथमिया कहेंगे कि हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो फिर आपने फौरी तौर पे बर्न सेंटर में या किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना। राइट। अच्छा, करंट लगने से भी आपको पेशेंट को बर्न सेंटर ले जाना होगा? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर ये भी तो लोगों को समझ नहीं आ रहा होता ना, वो नॉर्मली उनको कहीं भी इमरजेंसी में ले जाते हैं कि कहीं भी जो करीबी हॉस्पिटल है वहाँ, उस टाइम पर तो आप वहीं लेकर जाएंगे ना उनको फर्स्ट। आप करीबी हॉस्पिटल में ले जाएं। करीबी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो ये असेस, अगर इस काबिल है तो असेस करेगा कि इसको बर्न सेंटर में भेजना है
یا نہیں بھیجنا. اگر اس کی پلس نارمل ہے, وہ ہوش میں ہے, نارمل بریدنگ ہے, اس کو الیکٹرک کرنٹ لگا ہوا ہے, ایک یہاں پہ چھوٹا سا زخم ہے اور یہاں پہ چھوٹا سا زخم ہے, تو اس کو انڈر آبزرویشن کے لیے برن سینٹر بھیجنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہوتا ہے کیا ہے کہ ایک الیکٹرک کرنٹ جب لگتا ہے تو 2 زخم بنتے ہیں, ایک انٹری وونڈ اور ایک ایگزٹ وونڈ. اچھا. جو باڈی میں کرنٹ جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے نکلتا ہے, یا تو فٹ سے نکلے گا یا گروئن سے نکلے گا, کہیں سے نکلے گا, تو ارتھ میں جائے گا. تو ایگزٹ وونڈ, انٹری وونڈ اور ایگزٹ وونڈ ہوگا, اور باقی چیزیں دیکھنی ہے. اگر پیرامیٹرز نارمل ہیں, پلس نارمل ہے, ہارٹ ریٹ نارمل ہے, بلڈ پریشر نارمل ہے, بریدنگ نارمل ہے, تو اس کو انڈر آبزرویشن رکھنا پڑے گا. اور اگر چیزیں خراب ہے تو اس کو برن سینٹر میں ایڈمٹ کرنا پڑے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں ڈیتھس بھی ہو جاتی ہوں گی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر زیادہ دیر تک جو ہے اگر لوگ آپ کو نہیں ہٹا سکے, یا کچھ لوگ جو ہیں وہ تو اس طرح کی کنڈیشن میں شاید آواز بھی نہیں نکال پاتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ وہ ہیلپ کے لیے پکار سکیں, تو یہ تمام چیزیں کتنی جو ہے وہ نقصان دہ کیا جان لیوا ثابت ہو جاتی ہیں. لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ ایسے کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو آپ نے کسی اسٹک سے کو ایسی اسٹک نہیں ہو جو اسٹیل کی ہو یا راڈ کی ہو, ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر بھی جو ہے وہ کرنٹ ٹرانسفر ہو جائے. کوئی لکڑی کی چیز آپ کوشش کریں کہ آپ اس کا استعمال کریں جس سے آپ اس کو اس کرنٹ سے دور کر سکیں. اس کے بعد جو بھی, اور جتنی جلدی دور کریں گے اتنا کم جو ہے, کیونکہ یہ بہت تیزی سے آپ کے جسم کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے, آپ کے دل کو جو ہے یہ اس کی دھڑکن کو بند کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ محفوظ رکھے پہلے تو اس طرح کی پرابلم سے. لیکن جو لوگ الیکٹرک کا کام کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ تو مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی پریکاشنز کر لیں, لیکن ہمارے یہاں تو پریکاشنری جو میجرز ہیں اسی پر ہی ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے. تو وہ جو یہ جو ہائی وولٹیج وائر جو یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں, جب میں دیکھتی ہوں ان لوگوں کو تو میں کہتی ہوں سلام ہے ایسے لوگوں کو جو چند پیسوں کی خاطر, یہی ہے نا اپنے گھر والوں کو پالنے کے لیے, وہ چند پیسوں کے لیے, اور ان کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں نظام کیا ہے. یا وہ جو انہوں نے گلوز پہنے ہوتے ہیں وہ بھی ان کا حال بھی آپ دیکھ لیں. ڈاکٹر صاحب اس طرح کے یہ جو لوگ اس طرح کے اداروں میں یا اس طرح کی کنڈیشنز میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر تو ایکسیڈنٹ کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. پروفیشنل الیکٹریشین ہوتے ہیں زیادہ تر ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے. زیادہ تر کوئی اگر انکمپیٹنٹ ہے, اناڑی ہے, تو اس کو نہیں پتہ ہوگا. زیادہ تر یہ لوگ پتہ ہوتا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی پریکاشن ان کو بھی کرنا چاہیے. اب ایسے ہی ہے نا کہ جیسے موٹر سائیکل پہ آپ بیٹھے ہیں, جس کو موٹر سائیکل چلانا آتا ہے, لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہیلمٹ پہن, تو تاکہ اللہ نہ کرے کچھ ہو. تو یہ کچھ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں جو پریکاشنری میجرز نہیں کرتے. اور جو ہمارے یہ ایک کنسیپٹ ہے, ہر چیز میں لوگ کہتے ہیں اللہ مالک, اللہ مالک. آپ ریل کی پٹری پہ لیٹ جائیں اور کہیں اللہ مالک ہے, تو وہ تو ظاہر بات ہے نہیں ہوگا. لیکن اللہ ڈیفینیٹلی مالک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, تاکہ ہم اپنی پریکاشنز کر سکیں. تو اصولاً تو ان کو پریکاشن کرنی چاہیے, لیکن بہت دفعہ یہ لوگ نہیں کرتے. لیکن زیادہ تر جو الیکٹریکل برنز ہوتے ہیں پروفیشنل لوگوں میں کم ہوتے ہیں, اور زیادہ تر گھروں کے اندر اور یہ انڈسٹریز میں ہوتے ہیں. اور ایک اور الیکٹریکل برن ہوتے ہیں بچوں میں. بچہ جو اسپیشلی چھوٹا بچہ جو کرال کر رہا ہے, جو سوئچز لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں بھی وہ اپنی انگلی ڈال دیتے ہیں. ان کو کور رکھنا چاہیے چھوٹے بچوں کے لیے. دوسرا یہ جو نیکڈ وائرز ہوتے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا, وہ منہ میں ڈال لیتے ہیں, چباتے ہیں, تو اس سے بھی کرنٹ لگتا ہے. اور کئی یہ کافی کامن ہے یہاں پہ, جو اینگل آف ماؤتھ ہے اور یہ جل جاتا ہے بچوں میں. صحیح. گھروں کے اندر جو کرال کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ احتیاط ہے کہ احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ کوئی بھی گھر کے اندر وائرنگ نیکڈ نہیں ہونی چاہیے, پوری کور ہونی چاہیے. اور یہ جو آپ نے بتایا کہ جو ماچس کی تلیاں ڈال کے لگاتے ہیں وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور ساری وائرنگ کنسیل ہونی چاہیے. یہ جو ہمارے یہاں وہ جو موٹرز ہوتی ہیں نا, جو پانی کے لیے جو ہم موٹرز جو لگا رہے ہوتے ہیں, ان کے جو سوئچز ہوتے ہیں نا, وہ جو ایریا ہوتا ہے وہ مجھے بہت ہی زیادہ کوئی خوفناک چیز لگ رہی ہوتی ہے. اکثر وہاں پر پانی بھی ہوتا ہے, وائرز بھی بہت زیادہ ہیں, پانی گرا ہوا ہے, وائر بھی نیچے ہے. میں نے آج تک میں کہتی ہوں پانی ختم ہو گیا, بیٹھے رہو, انتظار کرتی رہو, میں نہیں جاؤں گی وہ بٹن کو آن کرنے کے لیے. اتنا مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے, کیونکہ میں نے 1-2 بار اس طرح کی چیزیں سنی ہیں. کیونکہ وہاں پر نارملی لوگ نہیں بورڈز لگاتے یا وائر کو پراپر ٹریٹ نہیں کرتے, یا وہاں پر یہ احتیاط نہیں کرتے کہ وہاں پانی نہیں کھڑا ہونا چاہیے. اس جگہ کی احتیاط بہت امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب. وہاں پر کیونکہ مختلف طرح کی وائرز ہوتی ہیں, اور وہاں پر اگر پانی گرا ہوا ہے اور آپ وائر جو آپ جس طرح ذکر کر رہے تھے, کہیں اس پہ سوئچ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, وہ وائر اگر اس پانی میں گر جاتی ہے تو وہاں پر بھی کرنٹ آنے کے چانسز ہوتے ہیں نا. اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں جو کرنی چاہیے. بارش کے موسم میں زیادہ الیکٹریکل انسیڈنٹس ہوتے ہیں, آپ پڑھیں گے اخبارات میں,
تو بارش کے موسم میں زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے یہاں بجلی بند کر دیتے ہیں. آپ بول رہے ہیں اب تو وہ اور کہیں گے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا, اس لیے اب تو ہمارے پاس پورا جو ہے وہ حق ہے بجلی بند کرنے کا. ایک اور چیز یہاں میں ضرور کہنا چاہوں گی, لیکن زیادہ تر جو برنز ہوتے ہیں وہ فلیم برن ہوتے ہیں, اور یہ بھی خواتین کی غلطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. زیادہ تر وکٹم بھی خواتین ہوتی ہیں اور ینگ خواتین ہوتی ہیں. تو یہاں میں کچھ چیزیں آپ کی اجازت سے پریونشن پہ کرنا چاہوں گا کہ کچن کے اندر جو خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ چولہا اوپر رکھیں. ٹھیک ہے, نیچے چولہا نہیں ہونا چاہیے. نیچے چولہا ہوتا ہے, اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, اوپر اٹھتی ہے مسالہ لینے کے لیے, اس کے دوپٹہ یا دامن آگ پکڑ لیتا ہے اور جل جاتی ہے. دوسرا, کچن کے اندر وینٹیلیشن ضروری, کوئی نہ کوئی چھوٹی کھڑکی, کوئی نہ کوئی ایگزاسٹ فین ہونا چاہیے. تیسرا, جو گیس کی جتنی بھی فٹنگ ہیں وہ بالکل کیا کہنا چاہیے کہ لیکیج پروف ہونی چاہیے, کوئی لیکیج نہیں ہو رہا, اور لیکیج ہو رہا ہے تو اس کو فوری طور پہ ریپیئر کرائیں. چوتھا یہ کہ بچوں کو کچن سے دور رکھیں, ایک ریڈ لائن بنا دیں یا کچھ ایک جیسے یہ آپ کی نشان ہے اس طرح کی نشان ہونا چاہیے, بچوں کو بتائیں کہ اس نشان کو کراس نہیں کرنا, یہ ضروری ہے. اور یہ کہ لیکن ایسا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ, کیونکہ وہ خواتین جو نارملی سیپریٹ الگ رہ رہے ہوتے ہیں, بچے بھی چھوٹے ہیں, وہ ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا. لیکن اب وہی سچویشن ہے, اسی میں آپ نے ڈیل کرنا ہے. اب خود آپ کو تھوڑا اور شارپ ہونا پڑے گا اور احتیاط سے. نارملی جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ جس بھی کھانا اگر بنا رہے ہیں اور آپ کا ہینڈل اس طرف ہے تو موو کرتے ہوئے اکثر آپ کا ہینڈل پر ہی آپ کا ہاتھ لگتا ہے اور وہ چیز الٹا آپ کے اوپر آ جاتی ہے. تو بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ ہینڈل کو اس طرف رکھیں کہ آپ کا ہاتھ نہ لگ جائے اس پر. اور جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنا ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو جو ہے, ہم بچوں کو سائڈ پر بٹھا لیتے ہیں اور وہیں پر مائیں جو ہیں وہ کھانا بھی بنا رہی ہوتی ہیں, بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں, لیکن اس سے نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب پانی کے, گرم پانی کا اب تو خیر ابھی بھی بہت سارے ایسے گھر ہیں, کچھ لوگ ہیں جو منرل واٹر بوٹلز منگوا لیتے ہیں, کچھ لوگ افورڈ نہیں کر پاتے ابھی بھی, وہ اپنے گھروں میں پانی بوائل کرتے ہیں یہ سب چیزیں. یا اب سردیوں کا موسم آ رہا ہے تو لوگوں کے گھروں میں, جن کے گھر میں گیزرز نہیں ہیں, گرم پانی کچن سے اٹھا کر اور وہ واش روم تک لے جانا یہ ایک بڑا ٹاسک ہوتا ہے. اس میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے بیچ سے راستوں کو لوگوں کو ہٹا رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی لوگ جل جاتے ہیں, پانی گر جاتا ہے. یہ جو پانی سے جلنا ہے, اب اس پہ کیا کریں؟ پانی سے جلنے کو اسکالڈنگ کہتے ہیں. یہ پانی یا کسی بھی گرم لیکوڈ سے, آئل ہو گیا, پانی ہو گیا, چائے گر گئی آپ پر, اسکالڈنگ برنز میں نے جو بتایا زیادہ تر بچوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی پہلی احتیاط یہی ہے کہ اگر گرم پانی پڑ گیا ہے تو فوری طور پہ پانی ڈالیں نارمل والا, اور وہی 10 سے 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ تک ڈالتے رہیں. اس کے بعد آبلے بنے, کوئی گھبرائے نہیں, آبلے بننا ایک نعمت ہے. درد ہو کوئی گھبرائے نہیں, درد ہونا ایک نعمت ہے, کیونکہ نرو اینڈنگز آپ کی انٹیکٹ ہیں. اس کی ڈریسنگز کروائیں اور ڈاکٹر سے میڈیسن لیں. 8 10 دن 12 دن 15 دن میں وہ زخم ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ, کیونکہ وہ اوپر کا زخم بنے گا. اگر 15 20 دن میں ٹھیک نہیں ہوتا ہے, اس کا مطلب وہ زخم گہرا ہے, اور پھر وہ پلاسٹک سرجن کے پاس جا کے آپ نے اس کی گرافٹنگ کرانی. اس دوران میں بچے کی نرشمنٹ اچھی دینی ہے, اینٹی بایوٹکس دینی ہے. اچھا, یہ بھی ہمارے یہاں مسکنسیپٹ ہے کہ اگر کوئی جل گیا ہے تو اس کو چاول نہیں دینا, دودھ نہیں دینا, انڈا نہیں دینا, یہ چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے. اچھی ہائی پروٹین ڈائٹ دینی چاہیے. چاول اور دودھ کوئی نقصان نہیں کرتے, کوئی پیپ نہیں کرتے, لیکن لوگ یہ ساری چیزیں بند کر دیتے ہیں. صرف فروٹ کھلا رہے ہیں یا طاقت کی دوائیاں دے رہے ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. انڈے, ہائی پروٹین ڈائٹ جس میں انڈے ہیں, جس میں گوشت ہے, مرغی ہے, مچھلی ہے, یہ دینا چاہیے. اچھی چاہیے, اس کو موبلائز کرنا چاہیے تاکہ اس کی عادت اور پھر سب چلتے رہیں. اور اگر زخم اوپر کا ہے تو 10-15 دن میں ٹھیک ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جس طرح آپ ابھی بات کریں جن کو پوری باڈی پر اگر اللہ نہ کرے ایسڈ گر جاتا ہے یا فائر برن ہو جاتا ہے تو ان کی بونز بھی تو افیکٹ ہوتی ہوں گی نا. جب ڈیپ اگر پینیٹریٹ ہو رہا ہے تو پھر بونز کو بھی نقصان ہوتا ہوگا. تو وہ ایک لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ, جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایڈمٹ کیا جاتا ہے, اس کے بعد 1 by 1 دیکھا جاتا ہے کیا کیا پرابلمز ہیں جن کو آپ کو سالو کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, کافی تفصیلاً آج آپ نے اویئرنیس دی میرے دیکھنے والوں کو. تو احتیاط سب سے امپورٹنٹ ہے, احتیاط کریں تاکہ آپ کسی بھی طرح کے نقصان سے جو ہے وہ بچ سکیں. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں.